اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ لکھنؤ کے پرانے لوگوں میں مقبول و مشہور تھا، اور وہ اکثر محفلوں میں اس معجزاتی واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے، اور پرانے علماء اور خطیب یہ واقعہ ممبروں سے بیان کیا کرتے تھے۔ ناظرین، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ واجد علی شاہ بادشاہ کی ایک بیگم تھیں جن کا نام بیگم امیر محل تھا۔ اودھ کے اکثر بادشاہوں کی بیگمات نے محل نہیں بنوائے، بلکہ جو سرمایہ ان کے پاس ہوتا تھا اس سے امام بارگاہیں بنوا کر ان کا وقف مقرر کر دیا کرتی تھیں، اور انہی امام بارگاہوں کی انیکسی یا پچھلے کسی حصے میں یا کونے سے ملحقہ کمروں میں رہائش بھی رکھتی تھیں۔ بیگمات کے خدام اور کنیزوں کے لیے امام بارگاہوں کے پاس ہی رہائش کا انتظام ہوتا تھا، جو ہمہ وقت بیگم کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ ناظرین، لکھنؤ میں سال بھر یہ اہتمام رہتا تھا کہ محرم کی عزاداری کے سلسلے میں کیا انتظامات کیے جائیں۔ ہر امام بارگاہ کے اپنے وقف کا روپیہ مقرر تھا کہ اتنے ہزار تبرک پر خرچ ہوں گے، اتنے ہزار فلاں مصرف پر، اتنے ہزار فلاں مصارف پر، اتنے ہزار کے جھاڑ فانوس یا روشنی کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے علیحدہ مقرر کیا جاتا تھا۔ لکھنؤ کا یہ مزاج جن لوگوں نے دیکھا یا پڑھا ہے وہی اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، واجد علی شاہ کی جن بیگم کا ذکر ہو رہا ہے ان کے بارے میں علامہ ضمیر اختر نقوی بیان کرتے ہیں کہ مولوی گنج لکھنؤ میں قصر امیر محل ہے، جس میں آج بھی وہ امام باڑہ ہے کہ ہمارے بچپنے میں اسی امام باڑے میں مولانا طاہر جرولی صاحب اور مولانا غلام عسکری صاحب عشرے پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے اس امام باڑے کی مجلسوں میں شرکت کی ہے۔ وہ امام بارگاہ نہایت عالی شان تھا۔ اپنے اسی امام بارگاہ میں بیگم محل عشرہ کیا کرتی تھیں۔ امام بارگاہ میں خواتین کے حصے کو جالیاں لگا کر مردوں کے حصے سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ امام بارگاہ کی دہلیز سے آگے صحن میں مجلس کے لیے تبرک بنتا تھا، اور سامعین مجلس کے لیے طرح طرح کی چیزیں پکائی اور تیار کی جاتی تھیں۔ ناظرین، جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن مجلس کے تبرک کے لیے کھیر بنائی گئی تھی۔ اہتمام یہ تھا کہ جب تبرک تیار ہو جاتا تھا تو خادم تبرک کی دیگیں لے کر آ جاتے، اور بیگم امیر محل پردے کے پیچھے تشریف لے آتی تھیں، اور پھر اپنے سامنے پلیٹوں اور رکابیوں وغیرہ میں مجلس کے شرکاء کے لیے تبرک نکلواتی تھیں۔ جب تبرک پلیٹوں میں لگ جاتا تو وہ واپس زنانہ حصے میں چلی جاتی تھیں کہ اب تقسیم کروا دیا جائے۔ ناظرین، جس دن کا یہ واقعہ ہے اس دن وہ تبرک کی نگرانی کے لیے آئیں تو دیگیں لانے میں کافی دیر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے منشی، جسے مختار کہا جاتا تھا، کو آواز دی کہ کیا بات ہے، اب تک تبرک کیوں نہیں آیا؟ مختار نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بیگم صاحبہ، ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ خاکروب جو یہاں صفائی کرتا ہے، کل اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو میں نے اسے ملازمت سے نکال دیا۔ رات میں جب یہ دیگیں پک کر تیار ہوئیں تو اس مردود نے رات کے وقت بدلہ لینے کے لیے بکری کی مینگنیاں ان ساری دیگوں میں ڈال دیں، لہٰذا تمام تبرک ضائع ہو گیا ہے۔ بیگم امیر محل نے یہ سنا تو نہایت سکون سے کہا کہ ٹھیک ہے، ان دیگوں کو فی الحال باہر رکھ دو، اور لکھنؤ کے جتنے پیسے والے مہاجن یعنی کرنسی کا کام کرنے والے ہیں ان سب کو بلا لاؤ۔ لہٰذا مختار بیگم صاحبہ کے حکم پر گیا اور جتنے مہاجن بازار میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں بلا لایا۔ بیگم امیر محل نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جتنی بھی سونے کی اشرفیاں ہیں ہمیں دے دیں، اور اس کے بدلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نوٹ ہم سے لے لیں۔ مہاجن مان گئے اور سونے کی جتنی اشرفیاں ان کے پاس تھیں وہ دے دیں، اور ان کے بدلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نوٹ انہیں دے دیے گئے۔ مجلس شروع ہونے والی تھی۔ بیگم امیر محل نے کہا کہ مختار، ہر عزادار سامع کو ایک ایک سونے کی اشرفی
जिसका वजन 1 तोला होता था, बतौर तबर्रुक तकसीम कर दो। मुख्तार ने ऐसा ही किया और बतौर तबर्रुक हर मजलिस सुनने वाले को एक एक अशरफी तबर्रुक के तौर पर तकसीम कर दी। मजलिस हो गई और चर्चा हो गया कि मजलिस में अशरफियां बटी हैं, लिहाजा तारीखी मजलिस हुई। नाजरीन, बयान किया जाता है कि जब मोमिनीन रुखसत हो गए तो मुख्तार ने आकर कहा कि बेगम साहिबा जो तबर्रुक पक्का था उसका अब क्या करें, वो कहीं फेंका तो जा नहीं सकता कि बेअदबी होगी। अमीर महल ने मुख्तार से कहा कि तुम ऐसा करो कि वो जो नगराओं में हमारे खेत हैं ये सारी खीर उनमें फैला दो। नाजरीन, हम बताते चलें कि नगराओं लखनऊ के पास एक गांव था जहां खरबूजे की फसल काश्त की जाती थी और उस जगह का खरबूजा बहुत मशहूर था। किस्सा मुख्तसर ये कि बेगम अमीर महल के हुक्म पर खादिम वो देगें लेकर नगराओं पहुंचे। सब किसान भागे आए कि सरकार, खरबूजा अभी नया नया तो बोया है, सारी फसल तबाह हो जाएगी। मुख्तार ने उन्हें अमीर महल का हुक्म सुनाया और फिर कहा कि जो फसल तुमने उगाई है वो तैयार होने के बाद जितने की बिकेगी उसकी दुगनी कीमत हम देते हैं, ये फसल अभी हमें दे दो। किसान भारी रकम लेके खुश हो गए। फिर बेगम अमीर महल के हुक्म के मुताबिक सारी खीर खेतों में फैला दी गई। मोजिज़ा ये हुआ कि खीर फैलाने के बायस जो फसल खराब होने की तवक्को की जा रही थी वो ना हुई और वो फसल बहुत उम्दा तैयार हुई। 1 महीने के बाद वही किसान गठरियां उठाए आए कि ये सौगात ले जाकर बेगम को दे दीजिए। जब देखा तो ये खरबूजे का ऐसा फल था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। बेगम ने कहा, ये क्या चीज़ है? किसानों ने बताया कि वो आपके खेतों में जो खरबूजा हमने लगाया था वहां आपने हुसैनी तबर्रुक बिछवा दिया था। अब जो खरबूजा निकला है वो पीले की बजाय सफ़ेद रंग का निकला है। जब उस खरबूजे की खुशबू सूंघी गई तो उसमें खीर की खुशबू थी और जब खाया तो उसी खीर का मज़ा था जो तबर्रुक के लिए मखसूस थी। बेगम अमीर महल ने कहा, आज से इस खरबूजे का नाम हुसैनी खरबूजा है। नाजरीन, बकौल अल्लामा ज़मीर अख्तर उस खरबूजे को लखनऊ में हुसैनी सफ़ेदा भी पुकारा जाता था। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप इस पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरवीज व अशाअत में हिस्सेदार बने। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।